ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے یہ ماہ شعبان المعظم میں ہوئی۔ سن کے لحاظ سے یہ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ بھی سال میں ایک مہینہ ہوتی ہے، لہذا اپنے جسم کی زکوٰۃ ضرور ہی نکالنی چاہیے۔ جس طرح انسان کا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کا تن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، من ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں غلاظت یا رزق حرام سے پیدا ہونے والا گوشت، چربی اور اضافی چیزیں جو بیماری کا باعث بنتی ہیں، روزہ رکھنے سے وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے، جسم کے اندر پاکیزہ حصہ باقی رہتا ہے۔ فقہاء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ رمضان المبارک میں کھانا پینا عام روٹین سے کم کر لینا چاہیے، چونکہ یہ زکوٰۃ ہے جسم کی، تو جسم جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی اس میں طہارت زیادہ پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارے روٹین کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے 11 مہینوں میں اتنا کھانا ہم لوگ نہیں کھاتے جتنا رمضان مبارک میں کھاتے ہیں۔ تو افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تزکیہ نفس کریں، جسمانی طور پر ساری توجہ اس کی نشو و نما پہ نہیں رکھنی، بلکہ اس کی زکوٰۃ دے کر ایسی حالت طاری کر لینی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو آدمی رمضان مبارک کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کو ہم 30 سے ضرب دیں تو کتنے ہزار سال انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان مبارک جیسے جیسے روزہ رکھتے جاتے ہیں، ویسے ہی 70 سال کی مسافت روزانہ جہنم سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا روزہ جہنم سے بچانے آیا ہے۔ تو جو آدمی جہنم سے بچ گیا، دوسرا راستہ ایک ہے، وہ جنت کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہنم سے روزانہ دور ہو رہے ہیں، اتنے ہی جنت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، لہذا روزہ جنت کا راستہ ہوا۔ رہ گیا جو روزہ کن لوگوں پہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہاں تک قرآن کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تم میں سے جو بھی مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ پالے، اس کو چاہیے وہ اس کے ضرور روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، ہر کسی کو ضرور ہی رکھنا ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارا دین تو بڑا آسان ہے، اللہ خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں تو جبر ہی نہیں ہے، زبردستی ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، روزے سارے لوگ ضرور رکھیں گے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مسافر ہے، کسی حال میں بھی ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے۔
اس کا حکم یہ ہے جو لوگ صحت مند، تندرست، مقیم، امن میں ہیں وہ لوگ روزہ ضرور رکھیں گے۔ ہاں مجبور ہیں، مسافر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، یا ایسی خاتون ہے جو حاملہ ہے، روزہ رکھنے سے اس کے حمل میں خلل پیدا ہو رہا ہے، ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نبھانا بہت ہی مشکل ہے، جان کو خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دین جبر نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے۔ سفر پہ جانا ہے روزہ چھوڑ دو، بیمار ہو گئے روزہ چھوڑ دو، ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے روزہ چھوڑ دے، حاملہ ہے اس مدت کو جا پہنچی ہے، روزہ رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، بچے کو نقصان ہو رہا ہے، ماں کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، تو روزہ چھوڑ دو، پھر جب وقت آئے وہ دن ختم ہو جائے بعد میں ان کی قضا کر لو۔ لیکن جو لوگ آزاد ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ روزہ ضرور رکھیں گے، ہر صورت رکھیں گے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو آدمی عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے، اتنا ثواب نہیں پا سکتا جتنا ایک فرد روزے کا ثواب ہے۔ لہذا غفلت سے، سستی سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور جی آج دل نہیں ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ دل کی ماننی ہے یا دل والے کی ماننی؟ وہ آج ہی بس سستی ہو گئی جی، غفلت ہو گئی، کیا خیال ہے غفلت ہو گئی روزہ چھوڑ دیں، سستی ہو گئی روزہ چھوڑ دیں؟ وہ بھائی نہیں، بلکہ اس کو اپنے ذہن پہ یہ طاری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، ہر صورت میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جہاں مجبوری ہے وہ شریعت تجھے چھوٹ دے رہی ہے وہ لے لو، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر شریعت چھوٹ نہیں دیتی، جہاں تک ہم پر حکم ہے ہر صورت روزہ رکھنا۔ ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، چھوٹی موٹی بیماری آدمی کو ہوتی ہے، وہ عذر بنا رہا ہوں میں تو بیمار ہوں، چھوٹی سی بیماری ہے، اگر روزے کا فلسفہ پڑھیں، شوگر کا مریض، دل کا مریض، گردے کا مریض، ان لوگوں کے لیے روزہ شفا ہے، ان لوگوں کے لیے روزہ شفا ہے۔ شوگر کے مریض آدمی اگر روزہ رکھے تو اس کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ ہم نے بہانہ بنا رکھا مجھے تو شوگر ہے، حالانکہ صبح گولی کھائی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا دن اس نے کھانا ہی نہیں ہے، روٹی نہیں کھانی، شوگر والی چیزیں ہی نہیں کھانی، تو شوگر تو کنٹرول ہونی ہے۔ عذر بنا رکھا ہے، لو جی فدیہ دو جان چھڑاؤ، سارا کام فدیہ دے کے جان چھڑانے کا نہیں ہے، اس چیز کی اہمیت سمجھے، اللہ کا فرض ہے، کیا فرض چھوٹے سے عذر سے ختم ہو جائے گا؟ بھائی نہیں، جہاں تجھے شریعت نے ریلیف دیا ہے وہ لے لو، جہاں نہیں دیا قطعاً۔ آخر جملہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے میری زندگی ہے، میں گردے کا مریض ہوں، انٹرنیشنل مریض ہوں، ایک گردہ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں جب روزے رکھتا ہوں تو میری صحت ٹھیک ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ گردے کے مریض کے لیے پانی تو ہر وقت ضروری ہے، لیکن صبح بھی اچھے طریقے سے پانی استعمال کر لو، رات سونے کے وقت تک پانی استعمال کرتا ہوں، میرا پانی پورا ہو جاتا ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک روزے کی برکت سے صحت دیتا ہے۔ 11 مہینوں میں مجھے تکلیف رہتی ہے، رمضان مبارک میں تکلیف کم ہو جاتی ہے، صبح شام نبی استعمال کر، جرت اور ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل اور یقین ہونا چاہیے، رب کا ہم حکم مانیں گے، رب راستے آسان کر دیتے۔ ہم نے رب کی ماننی چھوڑ دی ہے، مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لہٰذا خوشی چاہتے ہیں رب کی مانیں، بات ختم ہو جاتی ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس نے حل کرنے ہیں وہ کر رہا ہے، ہمارے سے نہ ہوتے ہیں نہ ہم کر پاتے ہیں، لہذا جرت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، فیملی کو، خود جرت سے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، بڑا کمال ہوگا، اللہ پاک عمل کی توفیق۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے یہ ماہ شعبان المعظم میں ہوئی، سن کے لحاظ سے
یہ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ بھی سال میں ایک مہینہ ہوتی ہے، لہذا اپنے جسم کی زکوٰۃ ضرور ہی نکالنی چاہیے۔ جس طرح انسان کا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کا تن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، من ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں غلاظت یا رزق حرام سے پیدا ہونے والا گوشت، چربی اور اضافی چیزیں جو بیماری کا باعث بنتی ہیں، روزہ رکھنے سے وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے، جسم کے اندر پاکیزہ حصہ باقی رہتا ہے۔ فقہا نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ رمضان المبارک میں کھانا پینا عام روٹین سے کم کر لینا چاہیے، چونکہ یہ زکوٰۃ ہے جسم کی، تو جسم جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی اس میں طہارت زیادہ پیدا ہوگی۔ لیکن ہماری روٹین کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے 11 مہینوں میں اتنا کھنا لوگ نہیں کھاتے جتنا رمضان مبارک میں کھاتے ہیں۔ تو افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تزکیہ نفس کریں، جسمانی طور پر ساری توجہ اس کی نشو و نما پہ نہیں رکھنی، بلکہ اس کی زکوٰۃ دے کر ایسی حالت طاری کر لینی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو آدمی رمضان مبارک کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کو ہم 30 سے ضرب دیں تو کتنے ہزار سال انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان مبارک جیسے جیسے روزہ رکھتے جاتے ہیں، ویسے ہی 70 سال کی مسافت روزانہ جہنم سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا روزہ جہنم سے بچانے آیا ہے، تو جو آدمی جہنم سے بچ گیا، دوسرا راستہ ایک ہے وہ جنت کا ہے، تو اس کا مطلب ہے جہنم سے روزانہ دور ہو رہے ہیں، اتنے ہی جنت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، لہذا روزہ جنت کا راستہ ہوا۔ رہ گیا جو روزہ کن لوگوں پہ فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں تک قرآن کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ پالے، اس کو چاہیے وہ اس کے ضرور روزے رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، ہر کسی کو ضرور ہی رکھنا ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارا دین تو بڑا آسان ہے، اللہ خود فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں تو جبر ہی نہیں ہے، زبردستی ہی نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے روزے سارے لوگ ضرور رکھیں گے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مسافر ہے، کسی حال میں بھی ہے، روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے جو لوگ صحت مند، تندرست، مقیم، امن میں ہیں، وہ لوگ روزہ ضرور رکھیں گے۔ ہاں مجبور ہیں، مسافر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، یا ایسی خاتون ہے جو حاملہ ہے، روزہ رکھنے سے اس کے حمل میں خلل پیدا ہو رہا ہے، ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نبھانا بہت ہی مشکل ہے، جان کو خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دین جبر نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے، سفر پہ جانا ہے روزہ چھوڑ دو،
بیمار ہو گئے روزہ چھوڑ دو، ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے روزہ چھوڑ دے، حاملہ ہے اس مدت کو جا پہنچی ہے، روزہ رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے، بچے کو نقصان ہو رہا ہے، ماں کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے، تو روزہ چھوڑ دو۔ پھر جب وقت آئے وہ دن ختم ہو جائیں بعد میں ان کی قضا کر لو۔ لیکن جو لوگ آزاد ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ روزہ ضرور رکھیں گے، ہر صورت رکھیں گے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو آدمی عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ چھوڑ دے ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے اتنا ثواب نہیں پا سکتا جتنا ایک فرد روزے کا ثواب ہے۔ لہذا غفلت سے، سستی سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور جی آج دل نہیں ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ دل کی ماننی ہے یا دل والے کی ماننی؟ وہ آج ہی بس سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، کیا خیال ہے غفلت ہو گئی روزہ چھوڑ دیں، سستی ہو گئی روزہ چھوڑ دیں؟ وہ بھائی نہیں، بلکہ اس کو اپنے ذہن پہ یہ طاری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، ہر صورت میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جہاں مجبوری ہے وہ شریعت ہی تجھے چھوٹ دے رہی ہے وہ لے لو، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر شریعت چھوٹ نہیں دیتی، جہاں تک ہم پر حکم ہے ہر صورت روزہ رکھنا۔ ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، چھوٹی موٹی بیماریوں آدمی کو ہوتی ہے، وہ عذر بنا رہا ہوں میں تو بیمار ہوں، چھوٹی سی بیماری ہے، اگر روزے کا فلسفہ پڑھیں، شوگر کا مریض، دل کا مریض، گردے کا مریض، ان لوگوں کے لیے روزہ شفا ہے، ان لوگوں کے لیے روزہ شفا ہے۔ شوگر کے مریض آدمی اگر روزہ رکھے تو اس کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ ہم نے بہانہ بنا رکھا مجھے تو شوگر ہے، حالانکہ صبح گولی کھائی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا دن اس نے کھانا ہی نہیں ہے، روٹی نہیں کھانی، شوگر والی چیزیں ہی نہیں کھانی، تو شوگر تو کنٹرول ہونی ہے۔ عذر بنا رکھا ہے، لو جی فدیہ دو جان چھڑاؤ، سارا کام فدیہ دے کے جان چھڑانے کا نہیں ہے، اس چیز کی اہمیت سمجھے، اللہ کا فرض ہے۔ کیا فرض چھوٹے سے عذر سے ختم ہو جائے گا؟ بھائی نہیں، جہاں تجھے شریعت نے ریلیف دیا ہے وہ لے لو، جہاں نہیں دیا قطعاً۔ آخر جملہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے میری زندگی ہے، میں گردے کا مریض ہوں، انٹرنیشنل مریض ہوں، ایک گردہ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں جب روزے رکھتا ہوں تو میری صحت ٹھیک ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ گردے کے مریض کے لیے پانی تو ہر وقت ضروری ہے، لیکن صبح بھی اچھے طریقے سے پانی استعمال کر لو، رات سونے کے وقت تک پانی استعمال کرتا ہوں، میرا پانی پورا ہو جاتا ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک روزے کی برکت سے صحت دیتا ہے۔ 11 مہینوں میں مجھے تکلیف رہتی ہے، رمضان مبارک میں تکلیف کم ہو جاتی ہے، صبح شام نبی استعمال کر۔ جرت اور ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل یقین ہونا چاہیے، رب کا ہم حکم مانیں گے رب راستے آسان کر دیتے۔ ہم نے رب کی ماننی چھوڑ دی ہے، مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لہذا خوشی چاہتے ہیں رب کی مانیں، بات ختم ہو جاتی، سارے مسئلے حل ہو جاتے، اس نے حل کرنے ہیں وہ کر رہا ہے، ہمارے سے نہ ہوتے ہیں نہ ہم کر پاتے ہیں، لہذا جرت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، فیملی کو، خود جرت سے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، بڑا کمال ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، اور رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے یہ ماہ شعبان المعظم میں ہوئی، سن کے لحاظ سے یہ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے،
اسی طرح جسم کی زکوٰۃ بھی سال میں ایک مہینہ ہوتی ہے، لہذا اپنے جسم کی زکوٰۃ ضرور ہی نکالنی چاہیے۔ جس طرح انسان کا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسان کا تن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، من ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں غلاظت یا رزق حرام سے پیدا ہونے والا گوشت، چربی اور اضافی چیزیں جو بیماری کا باعث بنتی ہیں، روزہ رکھنے سے وہ ساری کی ساری زائل ہو جاتی ہے، جسم کے اندر پاکیزہ حصہ باقی رہتا ہے۔ فقہا نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ رمضان المبارک میں کھانا پینا عام روٹین سے کم کر لینا چاہیے، چونکہ یہ زکوٰۃ ہے جسم کی، تو جسم جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی اس میں طہارت زیادہ پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارے روٹین کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے 11 مہینوں میں اتنا کھانا ہم لوگ نہیں کھاتے جتنا رمضان مبارک میں کھاتے ہیں۔ تو افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تزکیہ نفس کریں، جسمانی طور پر ساری توجہ اس کی نشو و نما پہ نہیں رکھنی، بلکہ اس کی زکوٰۃ دے کر ایسی حالت طاری کر لینی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو آدمی رمضان مبارک کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کو ہم 30 سے ضرب دیں تو کتنے ہزار سال انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان مبارک جیسے جیسے روزہ رکھتے جاتے ہیں ویسے ہی 70 سال کی مسافت روزانہ جہنم سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو گویا روزہ جہنم سے بچانے آیا ہے، تو جو آدمی جہنم سے بچ گیا دوسرا راستہ ایک ہے، وہ جنت کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہنم سے روزانہ دور ہو رہے ہیں، اتنے ہی جنت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں، لہذا روزہ جنت کا راستہ ہوا۔ رہ گیا روزہ